بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہم سب کو یہاں اپنے ذکر کی مجلس میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس سے بڑی سعادت اور اس سے بڑا کرم اللہ کا یہ کہ حضرت صاحب کی شفیق سایہ تلے ہم کو یہاں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ قرآن ہے، اور پورے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ ہے، اور پوری سورہ فاتحہ کا نچوڑ لیکن سمجھنے کی بات ہے۔ جو اہل علم ہیں، جو اہل قرآن ہیں، جو مفسرین ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد کے بعد تمام عالموں پہ اپنی حکومت کو مختصر بیان کیا، الحمدللہ رب العالمین، تمام عالموں کا ایک انٹروڈکشن دے دیا۔ کئی عالم ہیں، 18,000 تو ظاہری مخلوق سائنسدانوں نے آج تک ڈسکور کی، جیسے ہوا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جہاں آج تک سائنس نہیں پہنچ سکی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ پھر اس کے بعد اختصار کے ساتھ بیان کرنے کے بعد اپنا انٹروڈکشن دیتا ہے اللہ تعالیٰ، الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیونکہ اگر ہم عربی فصاحت اور بلاغت کو دیکھیں، لغت کو دیکھیں، تو عربی میں اردو میں اس کا ترجمہ ممکن نہیں، اس لیے مفسرین نے ایک ترجمے کا بھی ترجمانی سمجھ لیجئے، الرحمن الرحیم، یعنی رحم کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا، یعنی جس کی وسعت، رحمت کی وسعت کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اللہ نے اب یہاں پر ایک سمجھنے کی بات ہے، مالک یوم الدین، اگر ڈرانے کی ہی بات ہوتی، یوم جزا کی ہی بات ہوتی تو پہلے لایا جا سکتا، لیکن اللہ نے اپنی رحمت کا انٹروڈکشن پہلے دیا، الرحمن الرحیم، پھر مالک یوم الدین۔ پھر یہ تو آ گیا انٹروڈکشن، پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا اب مقصد کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے انسسٹ اس بات پر کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ ایاک نعبد کو صحیح سے ادا کرنا لازمی ہے، اگر اس کے ادا کرنے میں، جان بوجھ کے ادا کرنے میں کوئی غلطی کرے تو انسان کفر کے حد تک جا سکتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اس کے بعد آپ اس لفظ کو دوبارہ کرو نا، لفظ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اس کے بعد اب اللہ ہی کی عبادت کرنی اور اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ کیا مانگنا ہے انسان کو تو نہیں پتا، انسان کا علم محدود ہے۔ پھر پتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم مانگنی ہے۔ اچھا اب صراط مستقیم کیا ہے؟ کوئی پل تو نہیں، کوئی سڑک تو نہیں، کوئی ریلوے ٹریک تو نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد بتایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ جو لفظ ہے اس پر بڑا انسسٹ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں مانگنا کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ دیکھیں مطلب پورا کنیکشن کیسے ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا اب صراط مستقیم کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ مانگنی ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ انعمت علیہم، مفسرین نے 4 کیٹیگریز گنوائی ہیں انعمت علیہم۔ پہلی کیٹیگری نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ صالحین کی کیٹیگری ہے، ظاہر سی بات ہے نبیین میں تمام انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے، نبیین آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہاں ختم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور کتنی بڑی بات کہی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حدیث صحیح ترین سند کے ساتھ یہ حدیثیں موجود ہے سیاست کے اندر، بحث ہی ختم کر دی، انعمت علیہم میں نبیین کی بحث ختم کر دی، یہاں پر آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا۔ اچھا اب نبوت کا دروازہ ختم ہوا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کے توسل سے اس امت تک یہ کام کار خیر پہنچا، تو اس کی 4 بڑی کیٹیگریز گنوا دی، 3 بڑی کیٹیگریز گنوا دی۔ کون سی؟ صدیقین، جو لوگ سچ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، شہداء، جو لوگ سچ کے لیے اپنی جان دیں گے، گواہی ایک تو لفظی گواہی اور ایک ہوتا ہے اپنی جان کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، صدیقین، شہداء، اور پھر آگے صالحین، جو ہر زمانے میں لوگوں کو نیک راستے کی طرف ترغیب دلاتے ہیں۔ اس میں جو ہے ذاکرین ہیں، ذکر کرنے والے، فکر کرنے والے، شکر کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے اور اچھائی کی طرف چلنے والے۔ تو انعمت علیہم، اچھا بعض لوگ یہاں سمجھتے ہیں کہ بڑی عجیب سی بات ہے، اس میں بڑی عجیب سی بات، لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل اللہ کی احانت کرنا ہی توحید کا اصل معنی ہے، لیکن اگر آپ اجازت کریں تو ایک جملہ یہاں، فرعون نے 40 سال تک انا ربکم الاعلی کہا، میں خدا ہوں، میں سب سے بڑا خدا ہوں، اللہ نے اس کو نہیں پکڑا، لیکن جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لشکر لے کے دوڑا تو نیل میں ڈوبا،
سمجھنے کی بات ہے. اللہ سب سے کہتے کائنات کا سب سے بڑا جرم شرک ہے. 40 سال تک وہ کہتا رہا میں خداؤں میں سب سے بڑا خدا ہوں, انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا خدا ہوں. اللہ نے کچھ نہیں کہا. لیکن جب اس کے بندے نبی موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا لشکر لے کر, موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دیا, اس کو اسی نیل میں ڈبویا. یہاں ایک اور بات حضرت اگر اجازت سمجھنے کی ہے کہ جو لوگ انعمت علیہم کو اپنی طرح سمجھے, فرعون نے کیا مسکنسپشن کیا ہوا کہ موسیٰ کیونکہ بنی اسرائیل کو کمزور کون سمجھتا, موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے نکل گیا, میں کیوں نہیں نکل سکتا. اللہ نے ان کو راستہ دیا. 12 قبیلے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے, اور 12 قبیلوں کو 12 راستے دیے. یہ ایک راستے سے گھسا اور وہیں جا کے گھر کو, سمجھنے والی بات ہے. پھر انعمت علیہم کے بعد اگلا نقطہ جو ہے سمجھانے کا, انعمت علیہم کے علاوہ کو بھی بیان کر دیا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس میں مفسرین کے 2 قول ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ مغضوبی سے مراد جو ہے یہود ہیں, اور ضالین سے مراد نصارہ یعنی عیسائی. اور مفسرین کا دوسرا قول, جمہور قول جو ہے وہ یہ بھی ملتا ہے کہ غیر المغضوب, مغضوب وہ شخص ہوتا ہے جو علم تو حاصل کرے لیکن عمل نہ کرے, اور ضالین سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو عمل تو کرے لیکن علم حاصل نہ کرے, اپنا ہی خود ساختہ دین بنا لے, اپنی خود ساختہ جیسے اس کو سمجھ آئے ویسے ہی چلتا پھرے. اور آمین سے معنی, آمین کا معنی اور مراد یہ ہے کہ اے اللہ ایسا ہی ہو. یہ اس کا لفظی معنی بھی اور تفسیری معنی بھی یہی ہے. تو یہ کچھ معروضات تھی جو سورہ فاتحہ کا حضرت پیر صاحب نے حکم کیا, تو میں نے یہ عرض کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ. یہ اپنا تعارف ہارون رشید ہوں, میں نے پی ایچ ڈی کیا اسلامک اسٹڈیز میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر میں اور بات, اللہ تعالیٰ حاضرین جماعت کے رنگ و غم کو, اللہ تعالیٰ اس کے اندر لدنی عطا. یہ بھی بلیس کا پروڈکٹ ہے.